خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ان نادیدہ ڈوریوں کی جو ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور سمجھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ہم ہر روز جو بھی فیصلے کرتے ہیں کیا وہ سچ میں ہمارے اپنے ہوتے ہیں؟ اصل میں کچھ بہت ہی طاقتور نفسیاتی اصول ہیں جو ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مارکیٹنگ ہو یا ہمارے ذاتی تعلقات۔ یہی نادیدہ قوتیں ہمارے رویے کو مسلسل ایک سمت دے رہی ہوتی ہیں۔ تو سب سے ضروری بات یہ سمجھنا ہے کہ آخر اثر و رسوخ اور ہیرا پھیری میں فرق کیا ہے۔ یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں اگر ہم دیکھیں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف اثر و رسوخ ہے جس کا مقصد سب کا فائدہ ہے اور یہ اعتماد بناتا ہے۔ دوسری طرف ہیرا پھیری ہے جو صرف خود غرضی کے لیے کی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ استحصال ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال برائن کی ہے۔ ذرا سوچیں، جب وہ سب کے لیے بل ادا کرتا ہے تو یہ ایک مثبت سماجی تعلق بناتا ہے، لیکن جب وہ اپنا بٹوا بھولنے کا ڈرامہ کرتا ہے تو وہ اسی تعلق کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ چلیں اب ذرا قائل کرنے کی سائیکالوجی میں گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اصول کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی انسانی فطرت ہے۔ مطلب اگر کوئی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہم پر ایک طرح کا قرض چڑھ جاتا ہے کہ ہم بھی اس کا بدلہ چکائیں۔ اور اسی اصول کا اصل مقصد یہ ہے کہ دوسرے شخص کو یہ محسوس کرایا جائے کہ وہ آپ کا مقروض ہے، چاہے اس نے آپ سے کچھ مانگا بھی نہ ہو۔ پہلے فراخ بلی دکھا کر ایک بااثر شخص مستقبل کے لیے راہ ہموار کر لیتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں تو ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں اور پھر وہی کرنے لگتے ہیں، خاص طور پر جب صورتحال غیر یقینی ہو۔ یہ چیز کام کی جگہ پر بہت نظر آتی ہے۔ جیسے اگر ایک انٹرن کوئی اچھا کام شروع کر دے تو باقی سب بھی اسے دیکھ کر وہی کرنے لگتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساتھیوں کا اثر ایک گروپ کا معیار طے کرنے میں کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ اور یہ اصول تو ہم سب جانتے ہیں نا، جو چیز مشکل سے ملتی ہے یا کم ہوتی ہے ہمیں وہی زیادہ قیمتی اور خاص لگتی ہے۔ جب مواقع محدود ہوں تو وہ زیادہ پرکشش لگتے ہیں۔ لیکن یہی اصول جب غلط ہاتھوں میں چلے جائیں تو یہ ہیرا پھیری کے خطرناک ہتھیار بن جاتے ہیں۔ آئیے اب اس کے تاریک پہلو کو دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، قلت کا اصول ایک ہی ہے لیکن اس کا استعمال کتنا مختلف ہے۔ ایک طرف ایک سیاستدان اسے اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے اخلاقی طور پر استعمال کر رہا ہے، اور دوسری طرف کوئی اسے رشتے میں کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک نقصان دہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ سائیکالوجی میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہیں ڈارک ٹرائیڈ یا تاریک تکون کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تین خصوصیات ہیں جو اکثر ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو دوسروں کا استحصال کرتے ہیں اور ہیرا پھیری میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور اس کی سب سے واضح مثال وہ سود خور ہے جو کسی کو ایسے قرض کے لیے راضی کر لیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہی نہیں۔ اسے صرف اپنے کمیشن سے مطلب ہوتا ہے، سامنے والے کی فلاح و بہبود سے نہیں۔ یہ خالصتاً خود غرضی پر مبنی ہیرا پھیری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب سے بچا کیسے جائے، اپنی ذہنی حفاظت کیسے کی جائے؟ چلیں کچھ عملی طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ کچھ جسمانی اشارے ہیں جن پر نظر رکھ کر دھوکے کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ اشارے بتا سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی کہی ہوئی بات پر خود گھبرایا ہوا ہے یا غیر آرام دہ محسوس کر رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا اور سب سے مضبوط دفاع وہ ہے مضبوط خود اعتمادی۔ جب کوئی شخص اندرونی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کا آسانی سے شکار نہیں بنتا جو عدم تحفظ کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو اب ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس گفتگو کے سب سے اہم نقطے پر آتے ہیں۔ آخر میں سب سے بڑا ہتھیار آگاہی ہی ہے۔ صرف یہ جان لینا کہ یہ نفسیاتی حربے موجود ہیں، انہیں پہچاننے اور ان کا مقابلہ کرنے کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ تو اب جب یہ نادیدہ ڈوریاں نظر آنے لگی ہیں تو کیا اس سے دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نئی آگاہی زندگی کو زیادہ شعوری طور پر گزارنے میں مدد دے سکتی ہے۔